ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا, رات کے اس پیر آپ نے بول کی ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. کیا سمجھتے ہیں اس وقت بدلتی ہوئی سچویشن ہے؟ 4 اٹیک اس وقت جو ہے وہ ایران اسرائیل پر کر چکا ہے, جبکہ جو ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے اسرائیل نے وہ انتہائی اسٹریٹجک اٹیک ہیں. اس وقت ایران کے پاس کیا آپشن موجود ہیں؟ آپ کا تجزیہ, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ایران اس وقت کس حالت میں ہے اور کیا حکمت عملی اس کو اپنانی چاہیے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں اسرائیلی جارحیت جو ہے اس کی ہر فورم پہ اور ہر ٹرانسمیشن میں اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے, اور ایران جو ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہمارا ایک ریزالو ہے وہ ہمیں ضرور شو کرنا چاہیے. اب آپ کے سوال کی طرف آئیں تو یہ اب آلموسٹ 20 گھنٹے کے زیادہ ہونے والے ہیں جس میں دونوں طرف سے ملٹیپل اٹیک جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اس میں چونکہ میڈیا میں جو رپورٹنگ ہے وہ اسرائیل کا موقف جو ہے وہ کافی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آتا رہا ہے, اور ابھی بھی آ رہا ہے. ان کا نیریٹو جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں, اور اس کو بار بار بریکنگ نیوز کی صورت میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ابھی تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل نے ایک اچھی انٹیلیجنس انفارمیشن کے ساتھ, جس میں یقیناً الیکٹرانک ڈیجیٹل اور جو ٹیکنالوجیکل جو ہیں گیجٹس ہیں ان کا انہوں نے ہٹ کیا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے ایران کی طرف سے جو رسپانس تھا اس میں وہ جنرل ایریا میں اور ایک جنرلائز قسم کی جو ہے وہ کیمپین لگی ہے ابھی تک, کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ویزیبلٹی نہیں ہے. کلیمز ضرور ہیں لیکن ابھی ایسی اتھینٹیکیشن نہیں ہے. بہرحال یہ اسکلیشن جو ہے وہ اس کی طرف یہ کانفلکٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے, اور اللہ کرے کہ اس میں جو باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو فورمز ہمیں اویلیبل ہیں ہوتے ہیں ایسے کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے, وہ بر وقت اس میں انٹروین کریں اور اس کا کوئی جو ہے نان کائنیٹک کوئی حل جو ہے وہ اس کا نکالنا چاہیے, تاکہ یہ خطہ جو ہے بالخصوص اور دنیا عمومی طور پہ ایک اور بڑی اور پرولونگ جنگ سے بچ جائے, اور امن اور سلامتی ہے اس کے ساتھ بھی مسائل کا حل جو ہے ڈھونڈنے کی طرف جو ہے وہ جائے جائے. جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ادر دین کہ وہ اس وقت نیوکلیئر پروگرام کو وڈرا کرے, کیونکہ اس وقت جو اس کے ساتھ کنڈیشنز سامنے رکھی گئی ہیں وہ صرف ایک ہی ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کو وڈرا کرو اور معاملات کو ڈیل کر لیتے ہیں, ادروائز مزید ایسکلیشن بڑھے گی اور نقصان اٹھانا پڑے گا. ایسے میں کہ جب آلریڈی آلموسٹ میکسیمم لیڈرشپ جو کہ اسٹریٹجی بنا رہی تھی آلریڈی آلریڈی جو دیگر پوسٹ ہیں وہ الاٹ کر دی گئی ہیں دیگر افسران کو, بٹ سٹل جو مین ٹیئر فرسٹ لائن تھی اس کو ڈسٹرائے کر دیے ایران کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کے پاس ایسی سچویشن میں وڈرا کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ ایک طرف اس کی عوام کی لائف اسٹیک پر ہے, دوسری جانب ایک آپشن ہے. جی اس وقت بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو مکمل جو ہے سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی, جی, اور جو باقی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ملک جو ہے وہ جو میٹر کرتے ہیں بڑی طاقتیں جو ہے P5 ممالک جن کو کہا جاتا ہے, وہ اس وقت جو ہے جو ان کو
ٹریڈیشنلی جیسے رشیا جو ہے وہ اس کی سپورٹ ایران کے ساتھ ہوتی ہے. چائنا بھی اس وقت جو ہے وہ کم کم ڈپلومیٹک حد تک وہ ایرانی موقف کی وہ حمایت کرتا ہے. تو لیکن ان سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس سے زیادہ سپورٹ کر سکے. تو الٹیمیٹلی یہ ایک یونیلیٹرل قسم کا ایک کانفلکٹ ہے اور اس میں ایران کے اوپر بہت پریشر ہے. اب یہ ان کی قیادت پہ اور ان کی ڈپلومیٹک جو نیگوسیشن کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بہت ہی جو ہے جو شدید قسم کی ایک سچویشن ہے جو ان کے اگینسٹ ساری چیزیں جا رہی ہیں اس میں سے وہ اپنے لیے کیا ایک بہتر سولوشن وہ نکالتے ہیں. یعنی جس میں میرے خیال میں ان کے آبجیکٹو یہ ہونے چاہیے کہ وہ اپنے پروگرام کو بالکل ختم نہ کریں اور کوئی اس پہ کوئی ایسی ٹیمپرری جو ہے لمیٹیشن یا ریسٹرکشن وہ اس کو مانے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے اوپر جو مختلف قسم کے جو سینکشنز ہیں اور امبارگوز ہیں وہ بھی جو ہے فوری طور پہ وہ بھی ختم ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی ایک اپنے ایک شخص جو قومی تشخص ہے اس کے مطابق جو اپنے آپ کو جو ہے ترقی اور خوشحالی کی طرف وہ اپنے عوام کو اور اپنے ملک کو لے کے جا سکیں. تو اس صورت میں اگر یہ شورشیں ان کو ملتی ہیں اور تو پھر جو ہے وہ ایک ٹیمپریری یا ایک آپ کہہ لیں شارٹ ٹرم اگر ان کو اپنا پروگرام کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے یا اس پہ جو ہے کہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک آپشن ان کے لیے بنتی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے کہ اعجاز صاحب سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب آپ اعجاز صاحب کے تجزیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایکسپیرینس سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیے اس وقت آن گوئنگ کنڈیشن سے متعلق کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں بنائی طور پہ تو میں اعجاز صاحب یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اب ان کا یہ جتنی تیزی کے ساتھ ایک نئی سچویشن ایوالو کر رہی ہے بظاہر تو اس کے رکنے کا نام نہیں لگتا اور یوں لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت جو چاہ رہے ہیں اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ابھی کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنے آپشنز ہیں اس وقت ایران کو کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے, یا یہ کہ آپ اس کی طاقت سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اتنا اسٹرانگ بدلہ لے سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ اور ان کو مجبور کر سکتا ہے جو کہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اپنی بات منوا سکیں. تو اب اس ساری صورتحال میں جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ملک بھی اور عرب ملک بھی جس طرح کھڑا ہونا چاہیے اس طرح تو کھڑے نہیں ہیں ایران کے ساتھ, تو ایران کے پاس کیا آپشن ہے, ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا کہ وہ کوئی اس کا سیاسی حل ڈھونڈیں اور اپنے آپ کو بچائیں؟ اعجاز صاحب احتشام صاحب نے آپ کے لیے سوال پیش کیا, اگر آپ نے سنا ہو تو پلیز اس سے متعلق بھی کامنٹ کیجیے. میں سن نہیں پایا جی, میں ان کو سن نہیں پایا. ٹھیک ہے, میں ان کے سوال کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس وقت بظاہر ایران کے پاس کوئی اور آپشن موجود دکھائی نہیں دے رہا, تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایران جو امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں وہ اپنے جو اہداف ہیں وہ اچیو کر لیں گے اس کنڈیشن میں, اور اگر کر لیں گے تو پھر ایران کا فیوچر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ بڑا ایک ڈائسی سچویشن ہے اور جیسے پہلے آپ کو میں نے عرض کیا کہ اس میں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایرانی سائڈ جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ نیگوسیشن میں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو ہے قومی جو مفادات ہیں وہ ان کو کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اس سچویشن سے وہ ایک منیمم لاسز کے ساتھ جو ہے وہ باہر آئیں اور ان کے لیے جو ہے
آئندہ کے لیے اپنے عوام کے لیے ملک کے لیے ایک نسبتاً ایک بہتر سلوشن وہ نیگوشیٹ کر سکیں گے. یہ بہرحال یہ ایک بڑا کوشچن ہے اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے ٹھنڈی سے کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا. ایران یقین طور پر ایک بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اس وقت، لیکن اپنا بھرپور دفاع کر رہا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ ایران نے کہ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.